بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ حاضرین، رمضان المبارک خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ اصل میں حدیث کے مطابق تمام عشرے رحمت کے ہیں، تمام عشرے مغفرت کے ہیں۔ یعنی ہر عشرے میں، ہر دن میں، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، تمام چیزیں میں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ تقسیم نہیں ہے۔ روایت میں یہ بات موجود ہے، اولاً وہ روایت صحیح ہے، اور دوسرے معنی ہے، معنی کے لحاظ سے بھی بات نہیں صحیح ہے۔ ایسا تو نہیں ہے غیر رمضان میں بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور کل رحمت کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت بھی ہمیشہ نازل کرتا ہے، بخشش بھی ہمیشہ کرتا ہے۔ تو ایسا ایسی کوئی تقسیم سے نہیں، تو بھائیوں نے ہمارے بانٹی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے بانٹ لیا ہے، ایسا موجود ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تحقیق نہیں ہے، ہاں تحقیق نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ آپ کے یہاں تحقیق ہے، علم ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ عمل بھی اسی درجے ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اگر عمل ہے اور اس کے پیچھے صحیح نیت نہیں ہے اور اس عمل کا صحیح طریقہ نہیں ہے تو یہ بھی بیکار ہے۔ اور علم ہے، تحقیق ہے، مگر عمل نہیں ہے تو یہ بھی بیکار ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے مولا دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب جن پر غضب ہوا ان کی کیا برائی تھی، اور جو گمراہ ہوئے ان کی کیا خامی تھی؟ جو گمراہ ہوئے یعنی نصارہ، ان کی خامی یہ تھی کہ ان کے یہاں تحقیق نہیں تھی، ان کے یہاں علم نہیں تھا، جہالت تھی۔ جہالت یعنی ان کی جو برائیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، وہ کس چیز پر تھیں؟ جہالت پر۔ تو یہ ان کی خامی تھی۔ جیسے ہمارے بھائیوں کے یہاں ہے، ان کی خامی کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت۔ ان کے شرک کی، ان کے کفر کی، ان کے بدعت کی، ان کے گمراہی کی بنیاد جہالت ہے۔ اور یہودیوں کے یہاں کیا تھا؟ علم تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، اپڈیٹ تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ خالی تبھی تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ تو ان کے یہاں ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کی گمراہی کی بنیاد کیا تھی؟ علم ہی ان کی گمراہی تھی، ان کی تحقیق ہی ان کی گمراہی تھی۔ یعنی نالج تو خوب ہوتا تھا، یعنی عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جانتے نہیں تھے اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جانتے تھے اللہ کے نبی ہے لیکن نہیں ایمان لاتے تھے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ علم ہو کر کے گمراہی یہ بہت سخت ہے۔ علم کے ساتھ جو گمراہی ہوتی ہے یہ بہت سخت ہے، اس گمراہی کے مقابلے میں جو جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے خود اسی آیت میں یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا ہے، حالانکہ غضب جیسے یہودیوں پر ہے ویسے عیسائیوں پر بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو نام دیا وہ مغضوب علیہم،
اور عیسائیوں کو ضالین کہا، بلکہ بعض آیتوں میں عیسائیوں کے لیے کچھ نرم لہجہ اختیار کیا، لیکن پورے قرآن میں یہودیوں کے لیے کہیں نرم لہجہ نہیں ہے۔ وہ آج بھی دیکھیے، آج بھی معاملہ کیا ہے، آج بھی عیسائی یہودی کے مقابلے میں ہمارے لیے نرم ہے۔ عیسائیوں میں ہی زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائیوں ہی میں زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ جب موازنہ کریں گے یہودیوں اور عیسائیوں کا تو عیسائی ہمارے لیے یہودی کے مقابلے میں ہر دشمنی کے ساتھ ساتھ نرم ہے۔ کہنے کا مطلب میرے کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علم اور تحقیق اچھی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہے، لیکن علم ہے تو عمل چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے، آپ یہ جانیں کہ پورا مہینہ رحمت اور مغفرت کا ہے لیکن رحمت مغفرت حاصل ہی نہ کریں تو پھر بیکار ہے۔ وہ اس لیے، اور اللہ کی سب سے عظیم رحمت اگر پوچھا جائے، سوال ہو کہ کیا ہے، کسی بندے پر، کسی انسان پر اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو سوال بہت آسان بھی ہے لیکن سوال بہت مشکل بھی ہے۔ تو کہا کہ سب سے بڑی رحمت چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان کے باہر ہو، اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر آمادگی پیدا کر دے، دل کے اندر آمادگی پیدا کر دے اور بدن کو اپنی عبادت کے لیے آسانی پیدا فرما دے کہ دل اور بدن اس کی عبادت میں لگ جائیں، مشقت نہ ہو۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو رمضان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی معیار پر، کسی نہ کسی مقدار میں، کم زیادہ، بہت کم، نفس، دل اور دماغ اور بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بڑے مظاہر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک بوجھ والی بات ڈالنے والے ہیں، یعنی قرآن۔ اور بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے اپنی یہ جو نفس میں جو ایمان کے لیے آمادگی ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے لیے پیارا بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے لیے ایمان کو پیارا بنا دیا ہے، اور ایمان کو تمہارے لیے، تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی یہ رحمت صحابہ کے ساتھ تھی، کم زیادہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جتنی ہی زیادہ یہ چیز ہمارے دل میں ہو، آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہے۔ زنا سے بچنا آپ کے لیے بہت آسان اگر لگے تو سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنا بہت آسان لگے تو سمجھیے اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہے۔ مال زکوٰۃ نکالنا آسان لگے، سمجھیے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ مال زکوٰۃ نکالنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، 1000 روپیہ نکل رہا ہے تب تو ایسے نکال دیتا آدمی، 500 کی زکوٰۃ نکل رہی ہے نکال دیا، 10,000 کی نکل رہی ہے نکال دیا۔ اب بہت بڑی پراپرٹی ہے، ایک جگہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ 1 کروڑ ہو گیا، ان کی کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہوگی۔ اب کروڑ کی زکوٰۃ بانٹنے کے لیے پورا مہینہ لگنا پڑے گا، آپ سمجھیے اس کو۔ اگر رمضان میں آپ 1 کروڑ کی زکوٰۃ بانٹتے ہیں نا تو جلدی سے نہیں بٹ جائے گی، اگر سسٹم سے آپ بانٹتے ہیں تو آپ کو 2-3 گھنٹہ اپنی زکوٰۃ بانٹنے کے لیے لگانا پڑے گا۔ جب لوگ
تب، اور ایسے نہ ہے تو اور لگے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ 1 کروڑ کی جب زکوٰۃ نکلتی ہے نا تو 1 کروڑ دکھنے میں آتا ہے، اس کی محبت کھینچنے لگتی ہے، پھر آدمی رکتا ہے۔ تو اگر وہ زکوٰۃ آپ نکال لے جا رہے ہیں کروڑ کی، آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو صحابہ پہ اللہ کی رحمت کیا تھی؟ صحابہ کے لیے کھیل تھا، اللہ کے لیے جان دینا معمولی بات تھی، اللہ کے لیے مال دینا معمولی چیز تھی، راتوں میں جاگنا عام چیز تھی، جو ہے اعتکاف کرنا، اور اسباب بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی محنت، اور دوسرا یہ کہ وہ ماحول۔ تو 2 چیزیں تھیں۔ محنت تو ہمارے لیے بھی ہے، انہوں نے محنت کیا تو ہم بھی محنت کر سکتے، اس میں وہ اور ہم برابر ہو سکتے، لیکن وہ اسٹیج اب ہم کو نہیں ملنے والا۔ میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹیج ایک بار سجا تھا، دوبارہ نہیں سجنے والا۔ بھئی نبی ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، نبی سے مصافحہ وہ کرتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے۔ آپ آج اپنے ایک چھوٹے سے مولوی کا بیان سنتے ہیں، وہ لوگ نبی کا بیان سنتے تھے جن پہ آسمان سے ڈائریکٹ وحی اترتی تھی۔ ابھی وحی اتر رہی ہے، رسول کو پسینہ دکھ رہا ہے بدن پہ، اب معلوم ہو رہا ہے ابھی اللہ کا رسول بتا رہے ہیں آج اللہ نے یہ فرمایا، اور پورے مدینے میں اور پورے علاقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آج کیا نازل ہوا؟ یہ کون سی آیتیں؟ یہ کس کو یاد ہو گئی؟ اس کو کس نے پکڑ لیا؟ اس کو کس نے کتنا سمجھا؟ اس نے کس نے کتنی آیت کی؟ اس نے کس نے کون سی سنت کر لی؟ اس نے کون زیادہ نماز پڑھ لیا؟ اس نے کون رات کو جاگ لے گیا؟ وہ کون وہ تسبیح کا پتہ لگا لیا؟ وہ ارے مجھ کو بھی کرنا ہے تو چلو پتہ لگاتے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ پتہ لگ گیا، پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول یہ عمل تو وہ لوگ بھی جان گئے۔ یہ پورا ماحول چل رہا تھا، یہ ماحول ہونے والا ہے بھی اللہ کے نبی موجود ہیں، وہی اتر رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، معجزے دکھ رہے ہیں، 1000 کی تعداد ہے اور 313 ہیں، آٹومیٹک سامنے کے سامنے پورا تھوڑی دیر کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایمان کی جو تازگی تھی وہ ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا چاہے سر پیٹ کے مر جائے اور چاہے جتنا ان کے اوپر کیچڑ اچھالے، ان کے نام میں سے نام نکالے، ان کا مقام ملنے کو نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ تو جتنی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ ایمان کے لیے، عمل کے لیے دل میں جتنی تیاری ہے، اور جتنے ہی آپ کھڑے ہو جا رہے، بیٹھ لے رہے، پڑھ لے رہے، آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ اسی قدر زیادہ ہے۔ مختصر کرتا ہوں بات کو۔ رمضان میں کیا، میں نے کوئی 17 رحمتیں اسے نوٹ کیا ہے، اور بھی بہت ساری رحمتیں۔ ایک رحمت یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، ورنہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے نماز ہمیشہ ویسے روزہ ہمیشہ۔ دوسرا یہ کہ مریض ہے، مسافر ہے تو اس کو رخصت دے دی ہے، یہ رحمت۔ تیسرا یہ ہے اگر بہت بوڑھا ہے اور ہمیشہ کا مریض ہے، ٹھیک ہی نہیں ہونا ہے، تو اس کے لیے فدیہ کر دیا ہے، بھئی وہ روزہ ہی نہیں رکھے۔ مگر ایک بات میں بتاتا ہوں کہ روزہ نہ رکھے بھلے عذر ہو، آج کے ماحول میں جیسے لوگ موقع پاتے ہیں، مطلب سامنے ہی کھانا نہیں چاہیے، آدمی گھر میں کھا لے، ضرورت پڑے تو کھا لے۔ اب ایسا نہیں ہو کہ میں روزہ ہوں، مجھے عذر ہے تو چلے مارکیٹ میں ہوٹل میں بیٹھ کر کے مسلمان آدمی چائے پیے۔ اس سے پیغام کافروں میں یہ جائے گا کہ گویا روزہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ اب تو ایسا ہے کہ ہم سفر میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کہ غیر مسلم کوئی پوچھتا روزہ ہے تو کم سے کم لگے کہ ہاں روزہ ایک عبادت ہے، نہیں روزہ کا لفظ اس کے دماغ میں چلا جائے، کم سے کم دعوت کا ایک چھوٹا سا کام یہی ہو جائے کہ بھی وہ پانی پی رہا، ہم نے پانی نہیں پیا تو اس کے دماغ میں ایک لفظ روزہ چلا گیا، اتنی ہی دعوت ہو جائے۔ تو بہرحال تو یہ کہ اگر کوئی عذر بھی ہے تو ادھر ادھر کھانے پینے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات میں پورا کھا پی سکتے ہیں اور دن ہی میں خالی منع کیا ہے، اور جو بھی پچھلے کے گناہ ہیں رمضان سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اطاعت کا ایک ماحول دے دیا، یعنی سب کے لیے ایک کیا، کسی ایک کے لیے نہیں، تو اس میں آسانی ہو گئی۔ ایسے ہی بدن کی صفائی کا بھی سامان کر دیا روزے کو، یعنی روزہ روح کو بھی صاف کرتا ہے لیکن ہمارے بدن کو بھی صاف کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا سسٹم ہے۔ اب آپ افطاری ہی میں سارا تیل مسالہ کھا لیں گے تب تو اللہ نے ایک دنیا میں نظام بنایا ہے نا، افطاری جب کیجئے پیٹ خالی ہے تو کنٹرولنگ کے ساتھ، اس کے بعد جب نماز پڑھ لیجئے تب پھر کھائیے تو ٹھیک ہوگا۔ اور اگر افطاری میں آپ نے پورا تیل بازار کا اڈیل لیا ہے تب تو وہی روزہ آپ کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہو گیا۔
بہت نقصان دہ ہو گیا، یاد رکھیے۔ یہ کوئی ڈاکٹروں والی بات مجھے بتانے کی نہیں ہے، لیکن پھر موقع ہی کہاں ملتا ہے، تو یہ الٹا ہی ہمارے لیے فل نقصان دہ ہو گیا۔ تو بھائی اپنے روزے کو اپنے روح کے لیے بھی فائدہ مند بناؤ اور اپنے جسم کے لیے بھی فائدہ مند بناؤ، دونوں کے لیے فائدہ مند بناؤ۔ نیت عبادت کی رکھو اور ڈاکٹروں سے پوچھ لو مل کر کے، وہ زیادہ اچھا بتائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں شہوتوں کو کنٹرول کر دیا، رمضان میں تھوڑا کنٹرول ہو جاتی ہیں شہوتیں، یہ بھی رحمت ہے۔ ایسے ہی ٹائم ایک ہے خاص، اور قمری سال ہے، شمسی سال نہیں ہے، یعنی روزے کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ قمری۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ چینج ہوتا رہے گا۔ بھائی اگر جون میں روزہ کر دیا تو ہمیشہ جون میں گرمی ہوتی ہے، تو اب اگر جون میں روزہ ہو گیا تو ہمیشہ آپ کو گرمی ہی میں روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ٹائم بدلتا رہتا ہے، کبھی گرمی میں پڑتا ہے، کبھی ٹھنڈی میں پڑتا ہے، کبھی برسات میں پڑتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی چھوٹ گیا تو اس کو پورا کرنا آسان، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو فجر کے طلوع اور سورج کے غروب سے جوڑ دیا ہے، یہ بہت آسان ہے روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جنت کے دروازے کھول دے، یہ بھی رحمت، جہنم کے دروازے بند کر دیے، یہ بھی رحمت، شیطانوں کا کنٹرول کم کر دیا، تو یہ بھی رحمت۔ اچھا میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو پتہ لگانا ہو کہ وہ خود کتنا بڑا شیطان ہے تو رمضان میں لگائے۔ جیسے رمضان کے باہر تو شیطان بہکا دیا، اب رمضان کے مہینے میں تھوڑا کچھ کمی تو ہو ہی جاتی ہے، ان کی سرکشی کنٹرول میں آ جاتی ہے، یا بڑے بڑے کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے شیطان رہ جاتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اب اس کے باوجود اگر کوئی فرق نہیں آیا، غیر رمضان اور رمضان سب ایک ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ بھی ایک شیطان ہیں جن کو بادا نہیں گیا ہے۔ کھلے شیطانوں میں سے جو چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک آپ خود ہیں، اور یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ وسوسہ دینے والے خناس کی برائی سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، جو وسوسہ دینے والا خناس، جو شیطان جناتوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، مخلوق یا تو انسان ہے اور یا تو جنات ہے، اور شیطان دونوں میں ہے، شیطان ہے انسان میں بھی ہے اور شیطان جنات، شیطان کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، شیطان ایک صفت ہے، صفت، شیطان جنات بھی ہوتا ہے، شیطان انسان بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی سحری جائز رکھ دی ہے، ایسے ہی لیلۃ القدر دے دیا ہے جو چل، یہ بھی رحمت ہے۔ بھائی 5 رات جاگ لو، اس میں سے ایک رات مل گئی، اب وہ تو ایک ہے، کوئی ایک تو ہے ہی، 5 جو بھی پڑھ رہی ہے، 5 پڑھ رہی ہے، جو بھی پڑھ رہی، تو وہ ایک اس میں سے ہے، اور ایک مل گئی تو 1000 مہینے کے برابر اس کا ثواب ہو گیا، تو یہ اللہ کی رحمت۔ آزادی جہنم سے، ہر رات آزادی ہے، ہر رات، اور اسی طریقے سے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ کئی گنا، یہ سب رمضان میں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور ٹائم بہت کم بچا ہے، جلدی ختم نہیں ہوا تو ختم کر لیجئے، دوبارہ ختم کرنے کا چانس ہے تو وہ کر لیجئے، دعا وغیرہ کم ہو گئی تھی وہ بڑھا لیجئے، اور ابھی تھوڑا مصروفیت ہماری آپ کی سب کی تھوڑا ادھر ہو گئی تھی، ابھی سوچ لیا کہ کچھ کہیں نکلنا نہیں ہے، ابھی ضروری تو کرنا پڑے گا، وہ بھی نیت بنا لی، جو ضروری ہے اس نیت بنا لی، جیسے کاروبار کے لیے نکلنا، بچوں کی روزی کے لیے نکلنا، نیت بنا لی، اللہ مجھے ہے اب نکلنا پڑ رہا ہے، تو اے اللہ یہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، حلال رزق کے لیے کر رہا ہوں تاکہ سب کو آسانی رہے، اے اللہ اس میں بھی اجر دے، تو اس میں بھی اجر ہو جائے گا، تو روزی بھی کمائیے، اس میں بھی کئی گنا اجر لیجئے، اور کاروبار کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس میں بھی استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، قل هو اللہ، جو آپ کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو آپ کو یاد ہو پڑھتے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کا سفر بھی تو عبادت بن جائے گا۔ ٹائم کم ہے نا، تو اب ٹائم کم ہے تو الگ سے تو ہر دم بیٹھ نہیں پائیے گا، دنیا ہے تو دنیا میں نکلنا ہے، تو آپ ہر دم بیٹھ نہیں پائیں گے، تو چلتے رہیے، استغفر اللہ، سبحان اللہ کرتے رہیے، تاکہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیا جائے، وقت سب گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ مجھ کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔